فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے۔ یہ تو مادہ پرستی کی دنیا ہے جس نے دنیا کو اتنی زیادہ لفٹ کرا دی ہے۔ ابھی میں جب ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی اس لیے حادثے ہوتے ہیں۔ بات صحیح ہے، ہم لوگ تھوڑے سے غیر محتاط بھی ہیں، لیکن یہ جو ابھی تباہی آئی ہے اس میں تو احتیاط کا تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ تو
क्लाउड ब्रस्ट, बादल फटा और वो तो सारा पानी अचानक जमीन पे आया, उसमें क्या एहतियात करेगा इंसान? हो ही नहीं सकता। बादल को फटने से कौन रोक सकता है भाई? बादल जब फटते हैं, मनो टनों पानी जो बादलों में अचानक जमीन पे आता है, और वो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, इतने बड़े बड़े पत्थरों को बहा के ले गया। वो पत्थर तो जहां से गुजरे उन्होंने मिलियामेट कर दिया सब कुछ। उन लोगों को ये गम नहीं था अभी जब हम गए हैं कि हमारे खानदान के 30 अफराद मर गए, 40, उनके लाशें नहीं मिल रही। ये गम तो पुराना हो चुका था 4 दिन को। ये था कि लाशें तो नजर आए। एक आदमी ने कहा मेरा बच्चा गायब है, दूसरे ने बताया कि मैंने दफना दिया है, मिल गया था मुझे, दफना दिया है। तो रोने लगा कि मैं देख ही लेता उसको। ऐसी अफरा तफरी। देखो, इस अफरा तफरी से बचने के 2 तरीके हैं। या तो इतनी एहतियाती तदबीरें इख्तियार कर लो कि कभी दुनिया में हादसा ही ना हो। क्या ख्याल है? नहीं आ रही समझ में? मेरा ख्याल है इतनी एहतियात कर लो जो माइकल जैक्सन ने की थी। गम लेस हो जाओगे, कोई गम ही नहीं आएगा। टेंशन क्यों होती है? टेंशन वाली बातों से। ऐसा ही है ना? मुझे एक बात बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा मसला टेंशन है या नहीं है? सबसे बड़ा मसला क्या है? खुश जिंदगी, जिंदगी में खुशियां आए, परेशानियां ना हो। सबसे बड़ा इंसानियत का मसला यही है। इसी खुशियों के लिए तो दुनिया तरक्की कर रही है। हेल्थ को फोकस किया हुआ है ताकि बीमारी ना हो, क्योंकि बीमारी खुशी नहीं है, बीमारी क्या है? गम है। तो लिहाजा हेल्थ के शोबे में इंसान कितना बढ़ रहा है। गुर्बत खुशी है या मालदारी खुशी है? बोल रहे हैं मालदारी। एक अकेला आदमी बोल रहा है, बाकी सब चुप बैठे हुए। मालदारी खुशी है, तो इसलिए गुर्बत के खात्मे की कोशिश की जा रही है दुनिया में। हर आदमी चाहता है कि मैं मालदार बनूं। तो टेंशनों के जितने असबाब हैं उनको दुनिया पीछे पड़ी हुई है कि उनको खत्म किया जाए। और उन सब के पीछे जो टास्क है, जो हदफ है, वो क्या है? ताकि हमें क्या मिले? खुशियां। खुशियां मिले हमें। लोग शादी भी इसलिए नहीं करते कि टेंशन है ना, खुशियां छीन लेती है शादी। और अभी हमारी गवर्नमेंट, जो हमारे असेंबली में लोग बैठे हुए कानून साजी कर रहे हैं खवातीन को राइट्स देके, जिस तरह के हुकूक दिए जा रहे हैं, उससे जो थोड़ी बहुत शादी का रिवाज था वो भी खत्म हो जाएगा। अभी एक कानून की बात चल रही है कि जो मर्द डिवोर्स देगा ना बीवी को, वो आधी प्रॉपर्टी देगा। ये कानून हमारे मुल्क में लाने की कोशिश की जा रही है। इस पे नीचे खवातीन के कमेंट्स थे कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ताकि मर्दों को पता चले। खवातीन बेचारी बहुत सीधी हैं, उनको नहीं अंदाजा कि मोहतरमा जब ये कानून बन गया ना, तो ये नहीं होगा कि मर्द डिवोर्स दे और आपको आधी जायदाद दे। वो डिवोर्स देगा, डॉक्यूमेंट में शो नहीं करेगा। वो पागल का बच्चा थोड़ी है कि उसको औरत से गुस्सा भी है, तकलीफ भी है, छोड़ना भी चाहता है, और ऐसे तरीके से छोड़े कि आधी जायदादें भी दे। ये यूरोप अमेरिका से सामने दुम हिलाने वाले लोग हैं, बगैर सोचे समझे। वहीं से अपना तो जब कोई दीन मजहब है नहीं, फवाद चौधरी की तरह दुबई को पसंद करता है, तो जिसके अपने कोई सोच नहीं होती फिर वो दूसरों की सोच का गुलाम होता है। वो उसमें रिसर्च की सलाहियत क्या हो जाती है? खत्म। सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है उसमें। तो अब उसका रिजल्ट क्या होगा? जो शादीशुदा मर्द हैं वो डिवोर्स पेपर पे नहीं देंगे वो, लेकिन वैसे छोड़ देंगे वो। तो कोई गन पॉइंट पे मर्द को बीवी के पास ला सकता है? कोई भी नहीं ला सकता। दूसरा, जो नहीं जिन्होंने की वो करना छोड़ देंगे, बोलेंगे क्या बाद में पता नहीं क्या निकले भाई है कि हमने शादी और बाद में छोड़ना पड़ गया तो आधी प्रॉपर्टी। तो बाहर मुल्कों में तो मैंने बहुत विजिट किया है, वहां लोग क्या करते हैं, अगर किसी को शादी करनी भी है तो पहले अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम करेगा, उसके बाद शादी करेगा। वो कि छोड़नी पड़ गई, कोई मसला हो गया तो मैं तो गया। इसलिए इस्लाम के मुकाबले में कोई भी नहीं है भाई। इस्लाम के टक्कर में आने की कोशिश मत करो। तो खैर, ये तो मुझे टेंशन से शादी याद आई। टेंशन की बात चलती है तो शादी खुद ब खुद याद आ जाती है ना। वो एक आदमी ने किसी दूसरे से कहा, मुकाबला चल रहा था, वो बुरा वाला कह रहा था, तो गुस्से में किसी को उसको बोला कि भाई वो उसको गाली में कुत्ता बोल दिया। गाली में क्या बोल दिया? कुत्ता है तू, ऐसे बोल दिया। वो बड़ा होशियार था, उसने कहा कुत्ते से याद आया आपके वालिद साहब की तबीयत कैसी है आजकल? अब देखो कैसा जवाब दे दिया उसने। अरे कुत्ते से याद आया वालिद साहब खैरियत से हैं? तो मुझे भी टेंशन से याद आया। दोनों आपस में क्या है, मिले हुए हैं। तो पहले कम टेंशन है, हमारी हुकूमत और उल्टे उल्टे कवानीन बना के टेंशनों में और इजाफा कर रही है। तो इससे खवातीन को हुकूक मिलने वाले नहीं है, इससे जो थोड़े बहुत मिल रहे हैं ना उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो लेकिन कोई आवाज ही नहीं उठा रहा इन बातों पे। मैं देख रहा हूँ कोई सब पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। खैर, तो दुनिया में खुशी के पीछे हर शख्स भागता है, ये इंसान की नेचर है। जिम्मेदारियों से हर शख्स जान छुड़ाता है। तो पूरी दुनिया में जितनी भी स्ट्रगल हो रही है, जितनी भी मेहनतें हो रही हैं, जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, पूरी दुनिया में हर शख्स वो किस चीज की तलाश में है? खुशी की, हैप्पीनेस। लाइफ में क्या हो? खुशियां हो। तो अब खुशियों के हासिल करने का एक तरीका ये है कि टेंशन के जितने असबाब हैं वो सारे असबाब
ختم کر دیے جائیں, کیونکہ جب سبب ہوتا ہے تو مسبب ہوتا ہے. تھوڑی گاڑی اردو ہے. دیکھو آگ سبب ہے پانی کو گرم کرنے کا, یہی ہے نا. تو آگ بجھا دو گے تو پانی گرم ہونا, جب پانی بوائل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, چولہے کو بند کر دیتے ہیں. تو سبب ختم, تو سبب کا مسبب کہتے ہیں جو نتیجہ ہو سبب کا. تو پانی گرم ہونا بند, وہ ابلنا بند ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو دنیا میں جب بھی آپ کوئی نتیجہ کسی سبب سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ نتیجہ حاصل نہ ہو تو اس سبب کو ختم کیا جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کمرے میں اندھیرا ہو جائے, تو اندھیرا نہ ہونے کا سبب تھا بلب, یہ ٹیوب لائٹ جس کو ہندی میں کہتے ہیں چمک ڈنڈا, وہ سبب تھا. آپ نے الیکٹریسٹی کو ڈسکنیکٹ کر دیا, لائٹ خود بخود غائب. تو ہمیں جو دن بھر میں یا زندگی بھر میں جو ہمیں ٹینشنیں ملتی ہیں, یہ ساری کی ساری ٹینشنوں کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ایویں ہی کچھ بھی نہیں ہو جاتا دنیا میں. اگر کوئی کہے میں تو کچھ بھی نہیں, پھر بھی میں ٹینشن میں ہوں, ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی بعض ٹینشنیں ایسی ہیں جن کا کوئی سبب نہیں ہوتا. تو دیکھو مفتی صاحب میرے تو زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے, پھر بھی میں کیا ہوں ٹینشن میں. لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا بھائی, اس کا بھی ایک سبب ہے. آپ کو جو بلا وجہ کی ٹینشن ہو رہی ہے وہ دیکھنے میں بلا وجہ ہے, اصل میں وہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. یا تو آپ کو دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے, تو آپ کو بلا وجہ کا خوف ہے کہ یہ خوشی چھن نہ جائے, تو وہ لاشعور میں وہ خوف آپ کو ٹینشن دے رہا ہوتا ہے. تو بغیر وجہ کے کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی اس کی لاجک, کوئی سبب ہوتا ہے اس کا. تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مادہ پرستوں کے لیے, مذہبی لوگوں کے لیے نہیں, مذہبی لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے. جو واقعی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کا مسئلہ ٹینشن ہے ہی نہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے, آخرت. ٹینشن ہے ان کا مسئلہ دوسرے درجے میں. جو الٹیمیٹ ویژن ہے ان کا, جو بڑا ویژن ہے ان کا, وہ کیا ہے. دیکھو آپ کو یہاں سے بیٹھ کے صدر پہنچنا ہے, وہاں دکان کھولنی ہے آپ نے, اور آپ کو پتا ہے آج کسٹمر کا بے تحاشا رش ہوگا. جیسے رمضان کے آخری عشرے میں عید کی شاپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب آپ کو پتا ہے ایک دن بھی دکان کا میں نے ناغہ کر دیا تو لاکھوں روپے کا میرا نقصان ہو جائے گا. تو آپ کا ہدف کیا ہوگا, دکان تک پہنچنا. اب دکان تک پہنچنے کے بہت سارے طریقے ہیں. بہترین طریقہ یہ آپ اپنی گاڑی میں جائیں, لینڈ کروزر میں جائیں, اے سی ہو اس کے اندر, لیکن وہ گاڑی اتفاق سے خراب ہو گئی. دوسرا طریقہ ہوگا کہ آپ ٹیکسی کرائیں, ٹیکسی بھی نہیں مل رہی. یہ سارے طریقے ٹینشن سے بچنے کے ہیں, پہنچنے کے. لیکن ایک طریقہ ہے کہ آپ بس میں بیٹھ کے چلے جائیں, W11 میں یا کوئی اور بس میں آپ لٹک جائیں, اللہ پہنچا دے تو آپ پہنچ جائیں, نہیں پہنچائے تو آپ نہیں پہنچے. جیب کٹنے کا بھی خطرہ, آپ کو سیٹ ملے نہ ملے, کھڑے ہو کے جائیں, پائیدان پہ پاؤں رکھ کے جائیں. کتنی ٹینشنیں ہیں. کیا ان ٹینشنوں کی وجہ سے آپ دکان پہنچنے کا ارادہ ترک کر دو گے؟ نہیں, آپ کہو گے سیزن چل رہا ہے بھائی, کوئی بات نہیں یار, ایک دن ہم ایسے چلے جائیں گے. اب کوئی کہے دنیا میں تیرا مقصد ٹینشن سے بچنا ہے ہی نہیں, کیونکہ تو دھکے کھا کے بسوں میں جا رہا ہے, اس کا مطلب تو ٹینشن سے محبت کرتا ہے. تو آپ اسے کیا کہیں گے, بھائی ٹینشن سے محبت کسی کو بھی نہیں ہوتی, لیکن میری زندگی میں دو مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ میں یہ سفر کروں وداؤٹ اینی ٹینشن, اور ایک مقصد ہے میں دکان تک پہنچ جاؤں. تو جہاں دونوں مقصد ٹکرائیں گے تو میں دکان کو زیادہ فوکس کروں گا اور چھوٹی ٹینشن کو بڑی ٹینشن پہ قربان کر دوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات, کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ کہو گے یار وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, وہ دکان تک پہنچنا ہے, بڑے لٹکتے جاؤ اور بڑی خوشی خوشی جاؤ گے کہ یار پہنچ تو گئے نا, کوئی بات نہیں پہنچ تو گئے, پیدل نکل جاؤ گے آپ. تو جو دین کو فالو کرتے ہیں ان کا اصل مقصد ہے آخرت, تو وہ بھی چاہتے ہیں اس آخرت کے لیے جو دنیا کا سفر ہے اس میں ہماری زندگی ٹینشنوں سے پاک ہو, پریشانیاں نہ ہو. لیکن اگر پریشانیاں آ بھی جاتی ہیں تو وہ ان کو زیادہ پریشان اس لیے نہیں کرتی کہ وہ اصل ہدف ان کا دنیا ہے ہی نہیں, ان کا دنیا ہدف ہی نہیں ہوتا بھائی. یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے, دو ہی طبقے ہیں نا دنیا میں, یا تو اسلام کو ماننے والے یا اسلام کو نہیں ماننے والے. تو جو اسلام کو پراپر مانتے ہیں ان کا ہدف ہی آخرت ہے. تو پہلی ٹینشن تو یہیں سے ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لو بھیا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو کتنی زبردست بات ہے یار. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے روڈ پہ, اس نے پہنچنا ہے دکان کیونکہ سیزن چل رہا ہے. ایک اس کی ٹینشن ہے, وہ ٹینشن ہے یار میں پہنچ جاؤں بس کسی طریقے سے, اور اس کو امید بھی ہے کہ پہنچ جاؤں گا, گاڑیاں چل رہی ہیں, نہیں تو پیدل تو ہے ہی نا. پیدل میں ٹینشن زیادہ ہوگی, بس میں تھوڑی کم ہوگی, ٹیکسی میں اور کم ہوگی, اپنی گاڑی میں اور کم ہوگی. ایک یہ آدمی ہے. ایک دوسرا آدمی وہ ہے جس کا مقصد دکان تک پہنچنا نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے میں دنیا میں آیا ہی لگژری گاڑی میں سفر کرنے کے لیے ہوں. میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں؟ لگژری گاڑی میں سفر ہو. اب اس کی گاڑی ہو گئی خراب, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا ٹینشن سے. آپ اسے کہ پیدل چلا جا, وہ کہے گا میرا تو مقصد ہی یہ تھا کہ لینڈ کروزر میں بیٹھ کے میں ٹریول کروں,
मैं W11 में कैसे सफर करूंगा भाई? तो टेंशन से हलाक होगा कि नहीं होगा? इसको तो हदफ ही यही है। तो उसको कहा जाएगा इसको टेंशन नहीं बना, इसको हदफ ना बना। लेकिन वो कैसे बनाएगा? क्योंकि उसके मुकाबले में कोई दूसरा हदफ उसके सामने है ही नहीं। तो मजहबी लोग जो होते हैं उनका हदफ ही जब आखिरत है, दुनिया उनका हदफ ही नहीं है, दुनिया की टेंशनों से बचना उनका असल विजन ही नहीं है, तो यहीं से टेंशन फ्री जिंदगी हो गई कि नहीं हो गई? क्या ख्याल है भाई? क्या यार यहाँ मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी क्या है, 4 शादियां हो जाए ठीक है, नहीं तो कंवारे मर जाओ, क्या हो, पैसा मिल गया ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, अपना जाती घर मिल गया ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, ये नेमत मिल गई ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक, कैंसर हो गया अल्लाह ना करे, शिफा मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। सब मैंने देखा है कैंसर के पेशेंट भी सब्र कर रहे जो दीन पे चलते हैं। तो अल्लाह बचा के रखे हम सबको कैंसर से और परेशानियों से। तो अब मैं असल बात की तरफ आता हूं। देखो, परेशानियों से बचने के लिए आपके पास 2 हल हैं। एक तो जो इस्लाम ने बताया कि इन टेंशनों को समझ लो कि ये आएंगी जिंदगी में, ये तुम्हारा असल हदफ है ही नहीं। दूसरा तरीका ये है कि टेंशनों के असबाब से बचा जाए, परेशानियों के असबाब से बचा जाए, क्योंकि जब सबब नहीं होता तो उस पर नतीजा मुरतब नहीं होता। अब हम आते हैं परेशानियां और उनके असबाब की तरफ। क्या ख्याल है भाई? कौन कौन सी चीजें जो इंसान को परेशान करती हैं, उन चीजों की एक लिस्ट बनाएं डायरी में और देखें कि ये वाली परेशानी का सबब क्या है, उसको निकाला जाए। ये वाली परेशानी का सबब क्या है, उसको भी मार्केट से। बारिश मुझे लग रहा है ज्यादा हो गई कराची में, बहुत ढीले ढीले से बैठे हुए हैं लोग, बहुत सुस्त से। थकावा तो मैं हूं, मैं रात को सोया नहीं हूं भाई, जहाज में जो थोड़ी देर मैंने कमर सीधी की है मैं सोया हूं। परेशान आप लग रहे हो मुझे। तो आप लिस्ट तैयार कर लो ना, क्या ख्याल है भाई? लिस्ट तैयार कर लो। ये परेशानी महंगाई नंबर 2, आपका जहन जिस तरफ जा रहा है उसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है? महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी और गटर के ढक्कन कराची में तो इतनी है कि सिर्फ कराची की टेंशनों से पूरी डायरी भर जाएगी। ओरिजिनल टेंशन है उसके बाद शुरू होंगी। गटर के ढक्कन, फलाना ढिमकाना, लिखते चले जाओ, लिखते चलो। एक्सीडेंट से खतरा, लिखते चले जाओ। करंट लगने का खौफ। तो आपने तमाम टेंशनों से बचने के लिए अब आपने माहिरीन को बुलाया, यार मेरी जिंदगी में मुतवक्के टेंशनें ये हैं, इन तमाम को मैंने अपनी जिंदगी से दूर करना है, तो इसके लिए मुझे हल बताओ। मुझे डर है करंट लगने से कहीं खुदा न ख्वास्ता मर न जाऊं। तो वो कहेगा भाई ये नए सिरे से आप वायरिंग करवाएं अपने घर की, यही होगा ना? आप कहते हो मुझे डर है कि मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ शुगर पेशेंट हैं जिनके किडनी जवाब दे गए, गुर्दे जवाब दे गए, तो मैं नहीं चाहता मुझे शुगर की टेंशन हो। वो कहेगा भाई आप अभी पहले तो शुगर का एक टेस्ट कराओ, अगर थोड़ा सा भी इम्कान है तो ये एक्सरसाइज और ये खुराकें आपको बता रहा हूँ, आपने सबब वो भी इख्तियार करना शुरू। आपने देखा यार वो फला शुगर का पेशेंट नहीं था लेकिन बैठे बैठे गिर गया, हार्ट अटैक हुआ, वॉल डले हुए, चला भी नहीं जाता, फिरा भी नहीं जाता, एक जिंदगी अजाब बन गई उसकी। तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए कि जी मैंने जो डायरी तैयार की थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि कौन कौन सी टेंशन इंसान को टेंशन देती हैं, तो उसमें ये भी था दिल की बीमारियां। तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट जरा मेरा दिल विल चेक करके बताओ। उसने बताया इतनी ब्लॉकेज है, एडवांस में आपने ऑपरेशन करा लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये टेंशन से भी आप क्या हो गए, बोलो, पाक। बेरोजगारी की टेंशन के लिए आपने कारोबारी लोगों से राब्ता किया। बहरहाल आपने पूरी एक लिस्ट तैयार कर ली। तो मुझे एक बात बताओ, क्या फिर भी आप टेंशन फ्री होगे क्या? देखो एक दुनिया में शख्सी, मैं माइकल जैक्सन का बार बार मिसाल क्यों देता हूँ, वो एक ऐसी मिसाल है कि ये जितनी मैं बयानात में मिसालें देता हूँ ना, सारी माइकल जैक्सन पे फिट हो जाती हैं। गुर्बत टेंशन है, माइकल जैक्सन अमीर था गरीब था? बोलो, अमीर था। गुर्बत वाली टेंशन के असबाब उसने दूर कर दिए, उसके पास कमाने का जरिया था, और ऐसा जरिया एक एक ठुमके 2-2 करोड़ रुपए के थे उसके। एक ठुमके की जो माहिरीन कहते हैं, माहिरीन ठुमकी याद, वो कहते हैं एक एक ठुमका कितने करोड़ का था? 2-3 करोड़ एक दफा हिलने के ले लेता था वो। भाई वो हिला है ना, मैं और आपके हिलने की क्या हैसियत? वो हिला है, वो मामूली आदमी नहीं है। चड्डी बनियान उसके करोड़ों रुपए में बिकते थे। चड्डी बनियान माइकल जैक्सन की चड्डी है, माइकल जैक्सन का बनियान। दूसरा, बीमारी टेंशन, उसने डॉक्टर पाले हुए थे। ऐसे नहीं हम गरीबों की तरह बीमार हो रहे हैं तो खांसते हुए डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, और वो पहले से थर्मामीटर मुंह में लगा देता है हमारे, ताकि शोर ना मचाए क्लिनिक में बैठ के। ठीक है, डॉक्टर ये भी कर रहे हो, थर्मामीटर रख के चले गए, शोर मचा रहे होते हैं ना लोग, चुप करके बैठा रहे आराम से। ऐसा नहीं था, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी, डॉक्टर हर वक्त उसके पास रहते थे जो उसको चेक करते रहे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो बीमारी की टेंशन से
बहुत दूर, उसे बीमार होने का कोई खतरा नहीं था। इतने जबरदस्त बीमारी से बचने के असबाब इख्तियार करना मुमकिन ही नहीं है। मैं और आप नज़ले के मरीजों से सिर्फ मुसाफा नहीं करते, गले मिलते हैं, और वो जिसको नज़ला ना भी हो उससे हैंड शेक भी नहीं करता था। हाथों में ग्लव्स, उसके बाद मुसाफा, ताकि गरीबों के जरासीम अमीरों में ट्रांसफर ना हो। समझ रहे हो, ये पागल होने की अलामत है। ये जो मादा परस्त आदमी ऐसा ही पागल होता है। और हम देख रहे हैं आज ये जितने भी आजकल आ रहे हैं ना, जो दुबई जैसा होना चाहिए पाकिस्तान, एक्चुअली मौलवियों को यहाँ से, ये सारे आपको डिप्रेशन के मरीज बनाएंगे। शुक्र करो तुम्हारी सोसाइटी में मौलवी है, वो कह रहा है ये टेंशन टेंशन है ही नहीं, बढ़ में जाए यार, मरो टेंशन से। इसी टेंशनों में जियो, मरो, कोई मसला नहीं है। हाँ, खुद से असबाब इख्तियार ना करो, वो खुदकुशी है, वो हराम है। तो शोहरत, बाज लोगों को शोहरत चाहिए होती है, वो मशहूर ना हो तो टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो शोहरत के असबाब माइकल जैक्सन ने बहुत इख्तियार किए, बहुत ज्यादा असबाब थे उसके पास शोहरत के। दुनिया का मशहूर तरीन आदमी के, जिसको एक मौलवी भी जानता है, इतना मशहूर, एक मौलवी क्या सारे मौलवी जानते हैं। तो शोहरत, इज्जत, इज्जत इतनी, कहीं भी जाए दुनिया झुक झुक के सलाम करो, हाथ लगाने के, भाई हाथ लगाए। किसी ने माइकल जैक्सन को छुआ भी हो, सारी जिंदगी बताता रहेगा मैंने छुआ था उसको, मैंने हाथ लगाया है, इतनी इज्जत, वगैरह 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 वगैरह। तो मौत से और परेशानियों से बचने के तमाम तरीन असबाब अगर इस कायनात में किसी ने इख्तियार की है, जिसकी एक मौजूदा मिसाल जो हमारे सामने है, हुए होंगे बहुत से लोग लेकिन हमारे इल्म में नहीं है, जिसका सबको इल्म है, उस शख्सियत का नाम क्या है? माइकल जैक्सन। अच्छा, ये सारी छोटी छोटी टेंशनें, गरीब होना, ज्यादा मशहूर ना होना, ज्यादा सेहतमंद ना होना, ये थोड़ी थोड़ी, सबसे बड़ी टेंशन मौत है या नहीं है? अगर एक आदमी को दुनिया में कहा जाए या तो पैसा या जिंदगी, तो वो किसको तरजीह देगा? जिंदगी। वो बेवकूफ होगा तो खुदकुशी की तरफ जाएगा, लेकिन नॉर्मली लोग कहते हैं ऐसे पैसे का करना ही क्या जब जिंदगी ही ना हो। तभी तो ये डाकू लोग किडनैप करते हैं और बोलते हैं मार देंगे, इतने करोड़ रुपए दे दो, तो लोग कहते हैं यार जिंदगी बचाओ, करोड़ों को छोड़ो। दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन, बीवी से भी अस्तगफिरुल्लाह, यानी सबसे बड़ी टेंशन क्या है? मौत है भाई, सबसे बड़ी टेंशन क्या है? एक खातून ने मेरे किसी बयान पे कमेंट्स किए हुए थे कि मैं इस बंदे के बयान सुन सुन के डिप्रेशन में चली गई हूँ, ये औरतों के खिलाफ इतना बोलता है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने देखा, ये सिर्फ मर्दों के हुकूक बयान करता है और औरतों को इसने ऐसा नीचा दिखा दिया जैसे हमारे कोई हुकूक नहीं है। तो मैं उन खातून से कहूंगा, आंटी हैं या बच्चियों की तरह है हमारी, या बहनों की तरह है, जो भी हैं, मुझे उनकी एज नहीं पता, ये आपको शैतान ने गलत फहमी में डाला है। खुदा की कसम, जितने हुकूक मैं खवातीन के बयान करता हूँ ना, जेन्युइन हुकूक, बात यह है कि एक होता है हुकूक का लेबल, शोर शराबा, और एक होता है वाकई में हुकूक। तो जो वाकई में हुकूक है ना, वो इस्लाम ही देता है और वो उलमा ही बताते हैं, उससे आपको पायदार हुकूक मिलेंगे। एक है ड्रामेबाजी वाले हुकूक, जो ये आजकल सेकुलर लिबरल लोग खवातीन के राइट्स के नाम पे बकवासात कर रहे हैं कि औरत को आजादी दे दो, बगैर कपड़ों के भी वो घूमे, औरत को आजादी दे दो, वो चड़ियों में घूमे, उसकी मर्जी है, बुरके नहीं पहनाओ। और भाई ये हुकूक नहीं है, ये मर्दों के हुकूक हैं। मर्दों के हुकूक ये कि तू बुरका क्यों पहनती है, मर्द तो चाहता है याशी। मर्दों के हुकूक ये कि उसको औरत हर वक्त, हर जगह, हर एंगल से नजर आए। इसमें मजे औरत के नहीं है, मजे किसके हैं? आदमियों के मजे हैं। इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म देके मर्दों के मजे छीने। देखो, जब हम शरी पर्दे पर बयान करते हैं कि भाभियां देवर से पर्दा करें, तो भाभी को कम तकलीफ होती है, देवर को ज्यादा होती है, क्योंकि मजे किसके छिन रहे होते हैं? बोलते क्यों नहीं? देवर। जब हम कहते हैं साली के लिए जायज नहीं है कि बहनोई के सामने आए, उससे बेतकल्लुफ हो, तो तकलीफ किसको होती है? बहनोई को। वो कहता है यार ये क्या बात हुई, सिर्फ इस खानदान की एक बेगम, वही तो सालियों से भी फ्री हो रहा होता है। तो मजे तो सारे किसके खराब हो रहे हैं? देखो, को एजुकेशन खोलो, उसमें लड़कों के एडमिशन ज्यादा होंगे, और लड़कियों के अलग कोई इदारा खोलो और लड़कों का अलग, उसमें लड़के आएंगे ही नहीं। एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है हमारे जानने वाले, उन्होंने एक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर खोला। मैंने कहा आप तो मजहबी आदमी हो यार, को एजुकेशन क्यों खोले लड़के लड़कियों को? कह रहे हैं यार खाली लड़कों का खोलो तो लड़के आते ही नहीं है। नहीं आ रही ना, मेरे ख्याल है बात समझ में। कह रहे सिर्फ लड़कों का हमने जब लैंग्वेज सेंटर खोलते हैं तो लड़के हिजड़े भी नहीं आते उसमें, लड़के तो दूर की बात। हाँ, सिर्फ लड़कियों का खोलो तो लड़कियां आ जाएंगी उसमें। सिर्फ लड़कों का कह रहे हैं इंस्टीट्यूट खोलो, लड़के नहीं आते, 2-4 आ जाएंगे, उनकी भी पता नहीं अब तहकीक करनी पड़ेगी, वो लड़के हैं होंगे, नेक लोग होंगे। वो ज्यादा डेप्थ में चला जाता हूँ बाज दफा में, तो वो कहते हैं वो लड़के भी नहीं आते, उस लड़के आते ही नहीं है। इससे पता चलता है को एजुकेशन में मजे लड़कियों के नहीं है, मजे किसके हैं? लड़कों के ज्यादा मजे हैं। अय्याशी किसकी है? लड़कों की।
تو میں جب عورت کو کہوں گا کہ پردہ کرو، میں کیا اسلام کہتا ہے تو عورت کے تحفظ کے لیے کہتا ہے بھائی، تاکہ مردوں کے مزے نہ ہو، اور مرد تمہاری طرف جب آنے کا ارادہ کرے تو اس کے پاس تمہیں بیوی بنانے کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو. اور بیوی بنانے کے بعد تو 20 ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آ جاتی ہیں، 20 ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کندھوں پہ. تو وہ جو لبرل انٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں کسی کی بھی وائف نہیں بننا، ہم پہ بھی تو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، ہم گرل فرینڈ میں ہی زیادہ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کو شیطان نے الو بنا دیا ہے. گرل فرینڈ میں بننے میں آپ لائف کو تھوڑے دنوں کے لیے انجوائے کر رہی ہو. میں جب یہ جملہ بولتا ہوں تو بھی خواتین کو غصہ آتا ہے کہ عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے. تو یہ گرل فرینڈ کے مزے تھوڑے دنوں کے ہیں، اس کے بعد وہ گرل فرینڈ بھی نہیں بنائے گا، پھر ترسو گی محبت کو. تو تمہارے فائدے کے لیے میں یہ سارے حقوق بیان کر رہا ہوں. تو اس پہ مجھے گالیاں دے رہی ہیں کہ اس کی بندے کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اس بندے کی وجہ سے میں جب عدالتی خلا پہ بات کرتا ہوں کہ عدالتی خلا جو ہے یہ عورت نہیں خلا لے سکتی، یہ بھی عورت کا حق، عورت کو فائدہ ہے اس میں. جس طرح سے یک طرفہ خلا خواتین لے رہی ہیں، فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم ہماری سوسائٹی میں چل پڑا نا، مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑنی ہے، وہی ہوگا گرل فرینڈ گدھے گھوڑے والا سیٹ اپ. کیونکہ مرد کو کہے یار میری ہے ہی نہیں ہے، جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے. اپنی چیز کو انسان دل بھی دیتا ہے اور اپنی چیز پہ خرچ بھی کرتا ہے. جب یہ رہے گا یار اپنی ہے ہی نہیں، جب چاہے جا سکتی ہے، تو وہ آپ کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کرے گا، وہ بیوی والی محبت نہیں دے گا. پھر عورتیں کہتی ہیں پھر مرد کو بھی تو رائٹ ہے، جب چاہے چھوڑ کے چلا جائے. رائٹ ہے، لیکن کتنوں نے چھوڑا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ جب کیونکہ مرد ویسے ہی سپیریئر ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس کو اگر شریعت چھوڑنے کا رائٹ نہیں دیتی، ویسے بھی چھوڑ سکتا تھا. وہ آتا ہی نہیں گھر میں، کیا کر رہا، اس کو پولیس لے کر آتی گھر میں. وہ تو پاورفل ہے نا، اس کو کوئی قانون مجبور نہیں کر سکتا آپ کے پراپر حقوق دینے پر. اس کو صرف ایک چیز مجبور کر سکتی ہے، وہ یہ کہ اس کو یہ احساس ہو جائے یہ میری ماتحت ہے. بس یہ احساس اس کو مجبور کرے گا کہ اس کے حقوق دے. طاقت نہیں مجبور کر سکتی. تبھی تو انگریز حقوق نہیں دیتے، وہاں تو قوانین اتنے مضبوط ہے، کوئی ایک پیالی چائے نہیں پلاتا بیوی کو. تو صاحب یہ باہر کی دنیا کے ڈھونگ ہیں جو ہم اس کے پردے چاک کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے خواتین کو جو لان تان کرنا ہوتا ہے نا، وہ نہیں کیا کرو، وہ نہیں کیا کرو. ورنہ اگر پھر بھی یقین نہ آئے نا، بولیں یہ مولوی جو ہے نا ہمارے حقوق کی بات نہیں کرتا، جاؤ پھر کسی انگریز سے شادی کرو. یہ کہہ رہے میرا نمبر دے دو، تو پھر جاؤ وہاں، جاؤ نہ کرو نا شادی، پتہ چل جائے گا تمہیں. وہ پھر دیکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، نائس ٹو ٹھش پش کر رہا ہوتا ہے انگریز، گالی والی نہیں ہے اس کی زبان پہ. تو ایسی خوش اخلاقی کا جس میں کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہ ہو، اور باہر کتنوں سے چکر چل رہے ہوں یہ بھی نہ پتا ہو. یہاں کا آدمی گالی گلوچ کرتا ہے، غلط کرتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن خدا کی قسم جو حقوق وہ اٹھا رہا ہوتا ہے نا، اس پہ 2-4 گالیاں اتنی افورڈیبل ہیں، وہ نہیں دینی چاہیے. گالیاں اچھا کام نہیں ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، جو یہاں نیک مسلمان مرد ہیں جو ساری زندگی حقوق اٹھاتے ہیں، اگر ان کی بیوی بولے کہ آپ بد اخلاق ہو، گالی نہ دیا کرو، گالی نہیں دیا کرو، اچھا یہ بری بات ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کو ٹھیک ہے میں زندگی بھر کبھی گالی نہیں دوں گا، میں نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، یہ الفاظ استعمال کروں گا، بالکل پولائٹ. لیکن گیس کی بجلی کا بل میں نہیں دوں گا، گیس اور بجلی کا بل میں بولو نا نہیں دوں گا. ویسے تو اب اللہ کا شکر ایسے بغیرت ہماری سوسائٹی میں آنے لگے ہیں جو نہیں دیتے، کہتے ہیں بیوی کمائے گی، وہ اپنا کھائے گی، ہم اپنا کھائیں گے. یہ بغیرت ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لبرلزم جس کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، اس میں بغیرتی پہ غیرت کا لیبل لگایا جاتا ہے، حقوق کا لیبل. دنیا میں یہ بہت بڑا جرم ہو رہا ہے، یاد رکھو. ظلم ہوتا ہے لیکن اس پہ عدل کا لیبل لگایا جاتا ہے. جیسے عرب اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے تو اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتے تھے، غیرت مند کہتے تھے. تو جیسے غیرت کے نام پہ قتل کرنا ظلم ہے نا، ایسے ہی بغیرتی کے نام پہ بغیرتی کو عدل کا نام دینا، حقوق کا نام دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے. تو آپ بول دو کہ ٹھیک ہے میں آئندہ کیا کروں گا کہ گیس کا بل آدھا تم آدھا میں، بجلی کا بل آدھا تم آدھا میں، بچوں کا خرچہ آدھا تمہارا آدھا میرا، ساری چیزیں ہم آپس میں شیئر کریں گے اور رات کو ہماری ملاقات ہوگی. کوئی کسی کے کوئی حقوق نہیں ہے تو نائس ٹو میٹ یو ہی رہ جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں رہے گا بھائی. خیر ہم اپنے ٹینشن سے پتہ نہیں دماغ ادھر کیوں چلا جاتا ہے میرا بار بار. ہاں تو مجھے یہ بات بتاؤ، دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن موت. سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ موت. آپ کو کوئی کہے کہ پیسے یا موت، تو آپ کس کو ترجیح دو گے؟ بھائی پیسے لے لے یار، زندگی چھوڑ دے. یہ جو جبری طلاق ہے نا، جبری طلاق، اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں نا جبری طلاق واقع نہیں ہوتی، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو حدیث میں آتا ہے طلاق اور غلام آزاد نہیں ہوتا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟
کوئی آدمی پاگل ہو جائے وہ طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا. کوئی سو رہا ہو اور نیند میں ڈیورس دے دے تو ڈیورس واقع بولو نا نہیں ہوتی. کوئی مجنون ہو گیا یا کوئی ڈپریشن کا ایسا مریض ہے کہ جب اس کو ڈپریشن ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا میں کیا بول رہا ہوں, ایسی بیماریاں بھی ہیں. کوئی غلط دوا کھا لی اور کھوپڑی آؤٹ ہو گئی, پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا بول رہا ہوں. تو حدیث کے مطابق ایسی کنڈیشن میں ڈیورس واقع نہیں ہوتی, کیونکہ آپ الفاظ کا بھی ارادہ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی کیا بولتے ہیں کہ جب کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو طلاق دلواتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دے ورنہ تجھے گولی مار دوں گا, تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کے رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, لہذا حدیث کے مطابق آپ کی طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط استدلال ہے, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اصل میں ایسے موقع پہ ہم فقہا کیا کہتے ہیں, فقہائے احناف کہتے ہیں کہ اگر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو گئے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر, تو بیوی اور جان میں سے جان کو ترجیح نہ دیتا. یہ اس وقت تو پورے ہوش و حواس میں اس نے سوچا کہ بھائی ایک طرف بیگم ایک طرف زندگی, احون البلیتین کو اختیار کرو. دو مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت, جان گئی تو بیوی تو ویسے ہی جائے گی. تو وہ اس وقت اتنا ہوشیار ہوتا ہے نا, اس سے پہلے ہوشیاری کا کام اس نے کیا نہیں ہوتا, تو اس لیے ڈیورس واقع اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بیوی کا کیا قصور ہے, تو طلاق کے حکام میں شریعت نے بیوی کا قصور یا قصور نہ ہونے پر شرعی احکام کا مدار نہیں رکھا ہے. کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو ڈیورس دے دیتا ہے تو کیا قصور تھا بیوی کا بھائی؟ ہاں اس حکم میں حکمت کیا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. حکمت کیا ہے, اس کا ہیلا کیا ہے بچنے کا؟ کوئی ایسی مجبوری میں آ جائے تو کیا ہیلا اختیار کرے کہ وہ ڈاکو بھی بھاگ جائیں اور طلاق بھی نہ ہو, تو وہ ہیلا ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جبری طلاق بھی بہرحال واقع بولو ہو جاتی ہے. اور یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں جو احناف حنفیہ کے خلاف کہتے ہیں نا, یہ دیکھو جبری طلاق واقع کر کے مرد پہ ظلم کر رہے ہیں, مرد پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ جبری خلا کے تو قائل ہیں, یعنی مرد نہ بھی چاہتا ہو تو بیوی ٹاٹا کر کے نکل جائے, کمال کی بات, اور وہ اپنی زبان سے دے رہا ہے تاکہ جان بچا لوں. اس کے قائل نہیں ہے کہ زبردستی نہیں ہو سکتی, یعنی جج زبردستی کر سکتا ہے کہ جب چاہے کسی کی بیوی کو طلاق کی ڈگری پکڑا کے مرد کو بولے اب تم رنوے گھومو ساری زندگی. وہ تو زیادہ بدترین جبر ہے, اس میں پوری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. اس لیے میں عدالتی خلا کے خلاف ہوں کہ یہ اسلام نہیں ہے بھائی, یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. تو آپ جب بھی زبان سے طلاق کا لفظ نکالیں گے ہوش و حواس کی حالت میں تو ڈیورس واقع ہو جائے گی, خوب سمجھ لو. پھر یہ نہیں کہنا میں دباؤ, کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں فتویٰ لکھوانے کے لیے کہ میں بہت دباؤ میں تھا. جتنے بھی دباؤ میں تھے زبان سے دے دی تو بہرحال ہو جائے گی. جی شراب کے نشے میں بھی ہو جائے گی, اگر شراب خود پی ہے اور طلاق دی تو ہو جائے گی. شرابی کہتے ہیں میں ہوش و حواس میں نہیں تھا, ہوش و حواس نہیں تھے میرے, تو کمبخت تو نے بیوی کو کیوں نہیں دی پھر طلاق؟ ماں کو کیوں نہیں دی, بہن کو کیوں نہیں دی؟ بیوی کو ہی دے رہا ہے, اور دے بھی غصے میں رہا ہے. اس سے پتا چلتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں, جو غصے کا کام ہے. یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر تو لوگ دھڑا دھڑ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے, جبری طلاق, مردوں پہ ظلم ہوگا. 1400 سال سے اسلام آیا ہے, کتنوں نے زبردستی دلوا دی ہے بھائی, اور کیوں دلوائے گا کوئی؟ کسی کا دماغ خراب ہے, اور اگر دلوائے گا تو اس کا تدبیر بھی ہے, اس سے بچنے کی ہیلا بھی ہے, تدبیر بھی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عدالتی خلا کی تو 2 ٹکے کی حیثیت ہے نہیں الحمدللہ. اس پہ میں الحمدللہ اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. مظلوم عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے آپ کے پاس جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بعض عورتوں پہ واقعی ظلم ہوتا ہے تو آپ پھر زبردستی ہی طلاق کا لفظ شوہر کی زبان سے نکلواؤ گے تو یہی حل ہے. عدالت میں جاؤ گے, عدالت تو شریعت کو فالو نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اسلام کی رحمت ہے عورت کے لیے کہ اگر کوئی مرد تمیز سے نہیں دے رہا ہے ڈیورس, تو ہم نے دیکھا ہے ایسی عورتوں کے حالات جن کے مرد مارتے تھے, پیٹتے تھے, ظلم کرتے تھے اور طلاق بھی نہیں دیتے تھے, کوئی حل نہیں تھا. تو ایسا ہی ہوا, ان کے چترول لگے اور انہیں زبان سے طلاق نکالی ہے. لیکن ریٹرن طلاق جبری نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھو. تحریری طلاق زبردستی اگر گن پوائنٹ پہ پھر وہ واقع نہیں ہوگی. خیر میں جلدی سے موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی ٹینشنوں کے جتنے اسباب ہیں, اور سب سے بڑی دنیا میں ٹینشن کون سی ہے؟ موت. تو مائیکل جیکسن نے اتنے ٹینشنوں کے اسباب اختیار کیے اور مرا مجھ سے بھی کم عمر میں. میری عمر مائیکل جیکسن سے بھی زیادہ ہو چکی ہے, حالانکہ میں نے وہ اسباب اختیار, میں نے تو ٹینشنوں کے جتنے بھی دنیا میں اسباب تھے ان میں سب سے بڑے اسباب اختیار کیے ہوئے. کیا خیال ہے؟ اور ایک نہیں, ہول سیل کے حساب سے. دیکھو ایک شادی کا مطلب ایک شادی نہیں ہوتی, 4-5 سالے بھی ہوتے ہیں, پھر ساس سسر بھی ہوتے ہیں. 2 کا مطلب 2 بیویاں نہیں ہیں. بہت ہلکی بات کی آپ نے, یہ بہت ہلکی, بہت گھٹیا, یعنی ہلکی سوچ ہے آپ کی. 2 کا مطلب ڈبل سالے, ڈبل سسر, ڈبل ساس. 3 کو مطلب 3 سے اس ملٹی پلائی ٹینشن کو ملٹی پلائی کر دے 4 کے ساتھ. مجھے مائیکل جیکسن سے پہلے مر جانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ میں تو لوگوں کے کورونا کے دنوں میں لوگوں سے گلے ملتا رہا ہوں. نہ میرے ہاتھ میں گلوز ہوتے ہیں,
سیلاب زدہ علاقوں میں جاتے ہیں جہاں بیماریاں پھوٹی ہوئی ہیں. تو میرے بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے, بات کو بس سمیٹتا ہوں, آپ ٹینشنوں کے اسباب اعتدال سے اختیار کریں. ٹینشنوں سے بچنا آپ کے بس میں نہیں ہے. وہ میں ایئرپورٹ کے واقعہ سنا دوں, وہ صاحب کہنے لگے اصل میں ایکچولی پاکستان میں ایسا وہ بہت بہتیاتی ہے. میں نے کہا میرے بھائی جاپان میں ٹوکیو میں وہاں موجود تھا, جا ایئرپورٹ پہ جہاز کھڑا ہوا ہے, دوسرے جہاز نے لینڈ کیا اور اڑا دیا کھڑے کھڑے جہاز کو. یہ اگر پاکستان میں ہوتا تو ہم کہتے یار کتنی کرپٹ حکومتیں ہماری کہ کھڑے کھڑے جہاز, اچھا بھلا جہاز اپنا, ایک دوسرا جہاز نا جو ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے اپنا آرام سے کھڑا ہوا ہے, زلزلہ آیا ہوا تھا اس کی مدد کے لیے جا رہا تھا, وہ آرام سے اپنے وہ کھڑا ہوا ہے جہاز کہ جی میری باری آئے گی تو میں نکلوں گا. اور وہ ایسی جگہ کھڑا ہوا تھا, غلطی سے انتظامیہ کو پتہ نہیں چلا کہ دوسرا جہاز جو اترا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ راستے میں وسیم بھائی کی ریڑھی کھڑی ہوئی ہے, اور اڑا دیا اس کھڑے کھڑے جہاز. اس کے اندر جتنے بندے تھے سارے مر گئے. تو جاپان جب اتنی بڑی مسٹیک کر رہا ہے ایئرپورٹ پہ, جو ٹیکنالوجی اور لائن اور مینجمنٹ کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے, میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے حادثات سے بچنا کسی کے باپ میں یہ طاقت نہیں ہے. اللہ نے کائنات میں ایسا کوئی ملک پیدا نہیں کیا, ایسے لوگ پیدا نہیں کیے کہ جو حادثے سے بچیں. کچھ حد تک بچیں گے باقی. اور سب سے بڑی ٹینشن ہمارے یہاں ٹرینوں کے ہاتھ سے, اللہ بچائے ہمیں, زلزلے اور یہ کووڈ نے جو یورپ امریکہ میں تباہی مچائی ہے نا, ہمارے سارے حادثات کی اموات ترازو کے ایک پلڑے میں, ان کے کرونا سے مرنے والوں کی تعداد ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے تو 1 گنا نہیں 10 گنا زیادہ ویٹ ہوگا اس کا. قدرت نے اندر سے ہی ڈیمیج کر کے مار دیا, اندر سے ہی ڈیمیج کر کے مار دیا. اتنی موتیں ہوئی ہیں وہاں. اس لیے میرے بھائی ٹینشن فری ہونے کا یہ طریقہ سوٹیبل نہیں ہے کہ صرف اسباب کو فوکس, اسباب کو بھی کرو فوکس. اصل طریقہ یہ ان ٹینشنوں کو ٹینشنیں سمجھنا چھوڑ دو. بولا یہ سب کچھ ہوگا, بڑھاپا بھی آئے گا, بیماریاں بھی آئیں گی, اور مرو گے بھی. سمجھ رہے ہو, بہو گے بھی, مرو گے بھی, سب کچھ ہوگا. تو اصل یہ بھائی اللہ راضی ہو جائے تو پھر سب ٹھیک ہے, اللہ ناراض ہے تو سب ٹھیک ہونے میں بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. مسلمان کے پاس یہی راستہ ہے, ادروائز کوئی راستہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے والد صاحب حرام کماتے ہیں, اور والد کی اور بھائی اگر لڑکا بالغ ہے کما سکتا ہے تو پھر والد اگر حرام کما رہے ہیں تو پھر اس کو والد کی آمدن سے کھانا جائز نہیں ہے. اگر بالغ بھی ہے اور کما بھی سکتا ہے تو پھر اس کو کمائے اپنا الگ ہے. ہاں بیٹیوں کے لیے کھانا جائز ہے, بیوی کے لیے بھی, کیونکہ وہ کہاں جائیں گے بیچارے, بھوکے تھوڑی مریں گے. مفتی صاحب تفصیل سے بتا دیں کیا زنا ایک قرض ہے؟ ایسا یہ غلط ہے, لوگوں میں مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے, آپ کی بیٹی اور بہن کو اتارنا پڑے گا. بالکل غلط ہے. کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں ملتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ زنا کرتے ہو اور گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو ان میں وہ پاک دامنی رہتی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ جب مزے اڑا سکتا ہے تو ہم بھی پھر پاک دامن لوگوں کو, اکثر پاک دامن ان کی عورتیں بھی پاک دامن ہی بن جاتی ہیں. مرد خود خراب ہو تو اس کے اثرات, باپ شراب پیتا ہو تو بچے کہیں گے ہم نے پی لی تو کیا ہو گیا. یہی ہوتا ہے نا, وہ اپنی اختیار سے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے گناہ کی سزا اس کو ملے, ایسا نہیں ہوتا. مفتی صاحب چپل الٹی ہوتی ہے تو ہمیں سیدھی کرنی چاہیے, کچھ کہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے وہ وغیرہ وغیرہ. چپل الٹی ہو تو اس لیے سیدھی کرنی چاہیے کہ بری لگ رہی ہوتی ہے, وہ فٹے منہ کہہ رہی ہوتی ہے. آم کے چھلکے بھی جب ہم کھاتے ہیں نا, کچھ لوگوں کی عادت ہے چوس چوس کے ایسے ہی رکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی الٹا کر کے رکھو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اجتماعی طور پہ جب آم کھا رہے ہوتے ہیں چھلکے چوس چوس کے, بعض لوگ پلیٹ میں ایسے رکھ رہے ہوتے ہیں, چوسا ہوا حصہ اوپر ہوتا ہے, برا گھن آتی ہے اس سے. کچھ محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ تمیز ہوتی ہے. تو میرے سامنے کوئی کھا رہا ہو نا, تو اگر کوئی میرے جیسا میرے لیول کا ہو تو میں اس کو بولتا ہوں بھائی الٹا. بڑے بزرگوں تو میں کچھ نہیں کہتا, تو اس میں یہ کہ بھائی اس کو الٹا کر کے رکھ دو. اچھا بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کسی کا جھوٹا کھانے کی, بزرگ ہیں, اب آم ہم نے چوسا ہوا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی چوسی بھی گٹلی میں کھاؤں گا. مجھے گھن آ رہی ہوتی, میرا تھوک کیوں چاٹ رہا ہے بھائی. تو آپ کو عقیدت ہے لیکن انسان کو خود بھی نہیں چاہتا نا کہ میری گندگی کوئی کھائے. تو یہ بھی ایک گھن والا عمل ہے. کسی بزرگ نے بھی گٹلی چوس کے پھینکی ہو, بس نہیں چوسو اس کو. جھوٹا پینا میں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو نارمل ہے, لیکن گٹلی بھی چوسی بزرگ کی, وہ آپ چوس رہے ہو. تو بزرگ میں بھی اگر صفائی پسند ہوگا نا, اس کو اچھا نہیں لگے گا. انسان اپنی گندگی کو چھپاتا ہے, تو اسی طرح اپنا پسینہ یا اپنی گٹلیاں چوسی ہوئی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی کھائے. تو اس لیے عقیدت میں ایسا کام کرنا جس سے عقیدت ہے اسی کو تکلیف ہو رہی ہو, یہ برا عمل ہے. تو اس لیے بزرگ کا جھوٹا پانی پی لیا کریں, بس اتنا کافی ہے. اس کی چوسی ہوئی گنڈیریاں اور اس کی چوسی ہوئی گٹلیاں مت کھایا کرو, یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. مفتی صاحب گھر میں جو نماز نہ پڑھتا ہو, تو اگر میں انہیں کہوں کہ نماز پڑھو اور میری امی کہتی ہیں کہ آپ نہیں کہو, میرے بھائی گھر میں اگر ماتحت ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور آپ کے کہنے سے پڑھ لے گا تو اس کو پڑھوانا ضروری ہے. اور اگر نہیں چل رہی گھر میں تو پھر چھوڑو, گھر کا ماحول خراب ہوگا, وہ بدتمیز بنے گا. تو
मोती साहब मेरा भाई बहुत परेशान है, मेरे भाई की शादी को सिर्फ 6 माह हुए हैं, शादी होते ही घर में बीमारी आ गई और मेरा भाई भी अचानक शदीद बीमार हो गया, अस्पताल में दाखिल हो गया। फिर जिस कंपनी में मेरा भाई 12 सालों से बड़े अच्छे ओहदे पर था, दिन ब दिन तरक्की कर रहा था, इस कंपनी के मालिकान मेरे बड़े भाई पर फख्र करते थे। शादी के फौरन बाद इनका रवैया बहुत बुरा हो गया, उन्होंने मेरे भाई से भी ओहदा छीन लिया, मेरे भाई से कई जगहों पर कोशिश की अपना बिजनेस वगैरह वगैरह। देखो कुछ लोग, हिंदुओं में कॉन्सेप्ट है नहूसत का, ये कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में भी है। हदीस में आता है ला तियरा वला अदवा, इस्लाम में नहूसत का कोई तसव्वुर नहीं। बाज लोग के साथ ऐसा होता है, शादी हुई, कारोबार में नुकसान, ये बीमारी, फलानी बीमारी, ओदा गया, समझते हैं मनहूस है। औरतें भी ताना देती हैं इसकी नहूसत से ये सब कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। बाज काम इत्तेफाक से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, यूट्यूब पे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो थी, एक आदमी ने ट्रेन को धक्का देना शुरू किया और ट्रेन चलना शुरू, और वो कह रहा है देखा मैंने धक्का दिया और ट्रेन चल रही है। भाई वो वैसे ही चलने वाली थी, इत्तेफाक से तेरा धक्का उसी वक्त में लगाए जब उसका चलने का इरादा था। मौलाना इबादुर रहमान साहब है ना तबलीग जमात के, बड़ी प्यारी मिसाल दे रहे थे कि बाज दफा आप स्टेशन पे खड़े होते हो, आपने ट्रेन को हाथ लगाया चल पड़ी, हाथ लगाया रुक गई। देखो बाहर मुल्कों में ट्रेनें चलती हैं तो चलते चलते तेज हो जाती हैं, हमारे यहाँ ट्रेन रुकी भी है तो रुकी भी है। आदमी को उम्मीद होती है चल पड़ी, चली, अब एकदम खुशी की लहर एकदम रुक गई आगे जाके, फिर रुकी भी है। फिर उसको पता नहीं वो कहीं से आया उसका ड्राइवर, फिर चलाई, फिर उसको ख्याल आया नानी का फोन आ गया होगा या कुछ हो गया होगा, फिर रोक दी। ऐसा होता है हमारे यहाँ ट्रेनों में, यूं चली फिर रुकी, फिर थोड़ा सा चल गई फिर रुक गई। अब एक आदमी ने हाथ लगाया ट्रेन को, हल्का सा चल पड़ी, हाथ लगाया रुक पड़ी। कह रहे मेरे हाथ लगाने से ट्रेन चलती है और मेरे हाथ लगाने से ट्रेन रुकती है। भाई बेवकूफ आदमी, इत्तेफाक ऐसा हो गया है, हुस्न इत्तेफाक के ट्रेन ने उस वक्त चलना, 20 लोगों ने हाथ लगाया इसको, तो तेरे हाथ लगाने में इत्तेफाक से वो हो गया। ऐसे ही मेरे भाई कुछ परेशानियां अल्लाह की तरफ से मुकद्दर होती हैं। अल्लाह को पता होता है 5 जनवरी इतने बज के इतने मिनट पे इसको ये टेंशन मिलेगी, इत्तेफाक से उससे एक दिन पहले इसकी शादी हुई होती है, तो वो टेंशन किसके खाते में डालता है? बीवी के खाते में। कुरान और सुन्नत पे अगर ईमान है ना, तो हमें पता चलता है कि औरत के आने से रिस्क में बरकत ही होती है, नहूसतें कम होती हैं। निकाह मनहूस अमल है जो उससे नहूसतें होंगी, यह मुबारक अमल है, मुबारक अमल है। अब अगर किसी के साथ उल्टा मामला हो रहा है तो वो यकीन कर ले कि ये निकाह है, अगर ना होता तो इससे ज्यादा उल्टे हालात होते मेरे साथ। शादी की वजह से कुछ बचत हो गई है, यानी हम तो आलिमुल गैब नहीं है ना। बहुत सी परेशानी ऐसी होती हैं जो होने वाली होती हैं, अल्लाह ने वो किसी काम की नेकी की वजह से टाल दी होती हैं। जैसे दुआएं कबूल कैसे होती है, हम कुछ मांग रहे होते हैं वो नहीं मिलता, लेकिन एक मुसीबत आने वाली होती है वो टल जाती है। अब वो मुसीबत हमें नजर थोड़ी आ रही है, तो जिसका गैब पर ईमान होगा वो कहेगा भाई दुआ कबूल हो रही है, जिसका गैब पर ईमान नहीं होगा वो कहेगा मैं तो मांग रहा हूँ कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। भाई कुछ मिल तो नहीं रहा, लेकिन बहुत सी चीजें जो मुसीबतें आनी थी वो टल रही हैं। तभी तो कुरान ने कह दिया युमिनून बिल गैब, इस्लाम से फायदा वही उठाएगा जो अल्लाह की बातों को बिन देखे ईमान लाएगा। तो जो लोग कहते हैं हमने शादी की और गरीब हो गए, मैं उनसे कहता हूँ बहुत ज्यादा गरीब होना था तुमने, निकाह की बरकत से कम गरीब हुए हो। क्या हुए हो? कम गरीब हुए हो। इसकी बहुत सारी आसान मिसालें हैं कि एक डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दी, मेडिसिन के साइड इफेक्ट इतने थे आपको बुखार चढ़ गया। जैसे बच्चों को हिफाजती टीके लगते हैं, आप गए टीका लगाया, 1 दिन तक बच्चा बुखार में, आपने कहा लो टीका लगने से बुखार हो गया। डॉक्टर कहेगा ये बुखार कम है, ये पोलियो से बच गया हमेशा के लिए, ये गर्दन तोड़ बुखार से बच गया। अब चूंकि हमने तो ना वो गर्दन तोड़ बुखार देखा ना पोलियो देखा, तो इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं होती। डॉक्टरों के सामने रिपोर्टें होती हैं, तो जब डॉक्टरों को बगैर देखे ईमान ले आते हो, अपने बच्चों के कूलों में जाके टीके लगवाते हो और बुखार भी करवाते हो, सिर्फ ये कह के कि यार ये कह रहा है कि अगर ना लगवाया तो गर्दन तोड़ बुखार का खतरा है, उसके कहने पे ईमान ले आते हो। फिर भी बुखार होता है तो आप कहते हो कि ये बुखार कम है, अगर टीका ना लगवाता इससे बड़ी बीमारी होती। तो अल्लाह के कहने पे क्यों नहीं मान लेते कि यार बीवी के आने से बरकत ही आती है, नहुसत नहीं आती। तो नहुसतें अगर आ रही हैं तो इसका मतलब ये ना आती तो इससे ज्यादा नहुसतें आती। समझते हो? ये जो कह रहे हैं ना आपके भाई का ओहदा भी गया, ये भी गया, वो भी गया, शादी ना करते तो अल्लाह ना करे किसी ट्रक वर्क के नीचे ना आए हुए होते, अल्लाह बचाए उनको। ये अमेरिका की रिपोर्ट है, पता है, ओहायो यूनिवर्सिटी है ना अमेरिका की, बड़ी रिसर्च, उनकी एक रिपोर्ट है, मैंने अपनी किताब में शाया की है। वो कहते हैं जो उन्होंने तज्जिया किया ना, उन्होंने कहा शादीशुदा लोगों की जिंदगी ज्यादा कामयाब और उनके पास पैसा ज्यादा होता है, बचत ज्यादा होती है। कंवारों की, उनके अंग्रेजों के कंवारे कह रहे उनकी जिंदगियों में बचत नहीं है, हालांकि एक्सपेंसेस कम है मगर फिर भी गरीब है, और मैरिड आदमी के एक्सपेंसेस ज्यादा है फिर भी मालदार होकर दुनिया से जाता है वो। ये अमेरिका कह रहे हैं।
مدثر حسن صاحب لاہور سے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر جنات سے دوستی ہو جائے تو قرآن کی روشنی کس حد تک جائز ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ ان کو باہر نکالو یار. کون ہے جنات سے دوستی ہے اس کی؟ ہے بھائی کون ہے بھائی؟ چلو خود جن بیٹھا ہوا ہو. بعض دفعہ نا کوئی ڈپریشن ہوتی ہے، کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں میری جنات سے دوستی ہو گئی ہے، اس لیے پہلی فرصت میں کسی اچھے سے سائیکولوجسٹ کو دکھائیں. پھر بھی آرام نہ آئے تو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. سائیکولوجسٹ کیا کرے گا؟ آپ کو سمجھے گا ٹینشن کیا ہے آپ کی زندگی میں. پھر بھی نہ ہو تو پھر آپ کو میڈیسن لینی پڑے گی. انشاءاللہ یہ جنات سے دوستی آپ کی ختم ہو جائے گی، یہ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. میرا تعلق تبلیغ جماعت سے، بات جب تک دوستی ختم نہیں ہوتی تو آپ کم از کم ہمارے بیان میں نہ آئیں، ہمارے بیان میں تشریف نہ. میرا تعلق تبلیغ جماعت سے. آج کل مولانا طارق مل صاحب کے متعلق لوگ بہت غلط آراء قائم کر رہے ہیں، تو کیا مولانا صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فتنے پہ جتنا بولا جائے نا اس سے فتنہ بڑھتا ہے. جس کو صحیح رائے رکھنی ہے وہ صحیح رائے رکھے، جس کو غلط رائے رکھنی ہے وہ غلط رائے رکھے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو بحث ہی نہ کرو، ان کو اپنی زندگی میں جینے دو میرے بھائی. وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، اب آخری عمر میں ان کو تھوڑا سکون دے دو، آرام دے دو. اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو بولو کوئی بات نہیں یار، اچھے کام اتنے کیے ہیں. اپنے بوڑھوں کو بھی تو برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اپنے بوڑھوں کو تو وہ ایسا نا ان کو غصہ آ جائے مجھے بار بار مفتی صاحب بوڑھا کیوں کہہ رہے ہیں. بوڑھے ہو کے بھی صحت اچھی ہے ان کی، لیکن بہرحال ایجڈ کہنا چاہیے. اتنے ایجڈ ہو گئے ہیں تو ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. اور بڑوں کے اختلافات میں نہ پڑو، جو بڑوں کے اختلافات ہیں ان میں نہ پڑو. تبلیغ کے جو اکابر ہیں وہ بھی ہمارے اکابر ہیں، مولانا طارق صاحب بھی ہمارے اکابر ہیں. کوئی اختلاف ہو علماء کو تو وہ علمی انداز سے بیان کر دیں کہ بھئی یہ ان کی رائے ٹھیک نہیں ہے، ہماری رائے میں یہ بات غلط ہے، ختم ہو گئی بات. یہ جو ٹرینڈ چلتا ہے نا ایک دوسرے کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کا، یہ ٹرینڈ ختم کر دو، بالکل ختم ہو جانا چاہیے اس میرے دوست. اور یہ یاد رکھو جہاں انسان ہوں گے اختلافات ہوں گے. یہ جو تصور ہے نا کہ دیندار لوگ آپس میں محبتوں سے رہتے ہیں، میرے سامنے لوگ آتے ہیں میری 4 بیویاں محبتوں سے رہتے ہیں، میں نے کہا چھوڑا کرو کسی اور کے سامنے، پھینکا کرو کسی اور کے سامنے. کتنا ہی نیک ہو، مرد ہو بیوی ہو، پھر بھی جھگڑے ہوں گے، پھر بھی اختلافات ہوں گے. صحابہ میں ہوئے ہیں، ہمارے نبی کی اپنی ازواج کے ساتھ اختلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے تھے، حالانکہ امہات المومنین دنیا کی افضل ترین عورتیں ہیں، اور سید الانبیاء دنیا کے افضل ترین. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام نبی کا. اس کے بعد بھائی یہ اختلاف ہوا ہے، اور اللہ نے یہ اختلاف کیوں ہونے دیا؟ تاکہ پتہ چلے بھائی نبی کی زندگی بھی نیچرل تھی، نارمل تھی، تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. تو 1 مہینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، 1 مہینہ. پھر 29 دن کے بعد واپس تشریف لے آئے آپ. صحابہ نے کبھی مہینہ پورا نہیں ہوا ہے، آپ نے فرمایا چاند 29 کا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا گن رہے تھے، چاند نظر آیا تو آپ نے کہا ہو گیا مہینہ پورا. جو تو یہ سب نیچرل ہے بھائی. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، پڈے بھی ہوتے ہیں، پھر صلح بھی ہوتی ہے. ناک پہ مکھی جو بٹھائے گا وہ کبھی بھی کامیاب لائف نہیں گزار سکتا. بعض لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے سیدھی زندگی، بالکل تیر کی طرح سیدھے رہ کے چلنے کا. تو جس کی زندگی میں لچک نہیں ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، برباد. سب آڑا ترچا. میں یہاں ایک پرانی بات ہے، میں نے جمعے کے دن اخلاق پہ بیان کیا. حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے بات کرو، چیخو نہیں، گدھوں کی طرح گھروں میں چیختے ہیں. جب میں گیا ہوں، وہ پرانی بات ہے، 10-12 سال 15 سال ہو گئے، میری لڑائی ہوئی ہے بھائی، کیونکہ میں ایک اور شادی کرنی، اللہ معاف فرمائے، تو میں بھی چیخ رہا تھا، ٹشن چل رہا ہے. پھر مجھے خیال آیا میں نے بھی بیان تو پورا اسی پہ کیا کہ چیخو نہیں. آپ یقین کریں مجھے خود ہنسی آ گئی، تو مجھے خود ہنسی آ گئی. خیر میں نے کنٹرول کیا، نہیں چیخنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے انسان سے. صحابہ کرام سے بھی ایسا ہوتا تھا، بعض دفعہ آوازیں بلند ہو جاتی تھی، پھر کوئی ان کو سمجھاتا تھا بھائی نبی بیٹھے ہوئے آواز پس کرو، تو آواز پس کرتے تھے اپنی. تو اس لیے دنیا میں جب ٹائم کی جنت ہے، جو جنت میں کوئی نہیں چیخے، جنت میں سب نائس ٹو میٹ یو، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. سلام سے بات شروع ہوگی، سلام پہ ختم ہوگی. اور کوئی موت نہیں ہے، کوئی سیلاب نہیں ہے، کوئی زلزلے نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب تک زندہ ہو ٹینشنیں رہیں گی. اور عجیب بات ہے، جس کو بالکل بھی ٹینشن ہی نہیں ہوتی نا، وہ ڈپریشن سے مر جاتا ہے. یہ بھی ایک الگ چیز ہے. بعض ملک ایسے ہیں جن میں ٹینشن ہے ہی نہیں، وہ یہی ان کے لیے بڑی ٹینشن ہے. یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے. یہ بالکل اگر زندگی میں کوئی غم نہ ہو نا، وہ خود ہی غمزدہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے سب سیٹ ہے. میرے دوست جائز ہے. ہاں آرڈر دے دیا ایک کمپنی کا، میں نے پروفٹ میں اپنے دوست کو 5% دیا. 5% جو یہ سوال ہی مبہم ہے میرے بھائی.
آپ نے کیوں دیا کمپنی کا مال بکوا کے, آپ نے کیوں دیا, کیا تھا سوال واضح کر کے پوچھیں. مفتی صاحب ماحول کا انسان زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمیں بچوں سے کیا لکھا ہے کا ماحول ملا, مجھے بچپن سے اسلام کا ماحول ملا, مجھے اسلام سے محبت ہو گئی, آپ کے بیانات کی وجہ سے گھر والوں کا کو کیسے سمجھاؤں؟ ان کو بھی میرے بیانات سنانا شروع کر دیں, اونچی آواز میں بیان لگوا دیا کریں, جب شادی 4 شادیوں پر آئے اس کو وہ فارورڈ کر دیں, پھر آگے سے شروع کر دیں دوبارہ. مفتی صاحب کیا شارٹ یوٹیوب کی کمائی جائز ہے؟ یوٹیوب کے شارٹ کلپ جیسے جائز ہے بھائی, اس پہ تو 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں میں. مفتی صاحب اگر کسی شخص کو نماز پڑھنی اور اس کی شلوار ٹخنوں کے نیچے ہو تو اس کو موڑنا تھا. یہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارا, اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جس کے ازار ٹخنوں سے نیچے ہو. تو اس فولڈ کرنا پڑے, فولڈ کریں اس کو, جس طرح بھی موڑنا پڑے. یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا بعض مولویوں نے کہ فولڈ کرنا جائز نہیں ہے, عجیب سا نکال لیا ہے. میرا تعلق یہ ہو گیا, جلدی دو بھائی, آخری سوال, اسپیڈ. مجھ سے ایک صاحب ملے, حکیم سعید کے دوست ہیں. حکیم سعید پتہ ہے آپ کو 78 سال کی عمر میں لانگ ٹینس کھیلتے تھے, حالانکہ وہ بھی روٹی کھاتے تھے لیکن اعتدال سے. تو حکیم سعید کے دوست تھے, وہ کیسے ملے مجھ سے, میں پنجاب میں تھا, ایک بوڑھے آدمی یعنی ایجڈ, بوڑھے تو نہیں کہنا چاہیے بھائی, انہوں نے بتایا کہ 90 سال عمر ہے اور فٹ فاٹ. میں نے کہا حضرت آپ 90 سال میں چل پھر رہے ہو, کھا بھی رہے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا 85-90 کچھ ایسے تھی. انہوں نے کہا میں حکیم سعید کا دوست ہوں. تو حکیم سعید صاحب نے کہتے ہیں مجھے کچھ ٹوٹکے بتا دیے تھے صحت مند رہنے کے, تو بس وہ ٹوٹکوں پر عمل کر رہا ہوں میں. میں نے کہا کیا ٹوٹکے؟ کہتے ہیں 2 ٹائم کا کھانا اور رات کا کھانا مغرب سے بھی پہلے. اب وہی بات ہے, آپ اتنا افورڈ نہیں کر پائیں گے, پھر ڈپریشن میں نہ چلے جائیں. لیکن ان میں یہ نہیں تھا کہ پروٹین اور یہ نہیں, لو کارب ڈائٹ, کچھ بھی نہیں, جو گھر میں پک رہا ہے وہی کھا رہے ہیں. حکیم سعید صاحب بھی صبح ناشتے میں کہتے ہیں میٹھا بھی کھاتا تھا میں, گھر میں جو کھیر پک گئی ہے کچھ بھی پک گیا وہ کھا لیا. تو اور حدیث میں بھی یہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ صبح 11-12 بجے کا کھانا ہوتا تھا اور رات کا کھانا جلدی ہوتا تھا, بس یہ 2 ٹائم کا کھانا تھا. میں نے دفعہ بیان میں بول دیا کہ عربی زبان میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے. اس پہ لوگوں نے فنٹر بن کے بہت کمنٹس کیے کہ فطور عربی میں کہتے ہیں ناشتے کو, کیوں نہیں ہے؟ مفتی صاحب کو عربی کا نہیں پتا. بھائی وہ جدید عربی میں ہے, میں نے بیان میں کہا تھا قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ نہیں ہے, وہ تو جدید عربی میں ہے نا. تو اب کے عرب تو ناشتے کیا, وہ تو ماشاءاللہ پھوڑ پھاڑ رہے ہیں فل اسپیڈ کے ساتھ. تو جو صحابہ کے دور میں فطور کا لفظ قدیم عربی میں ملتا ہی نہیں ہے. غدا کا لفظ ہے, دوپہر کا کھانا, عشاء, رات کا کھانا. 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے اور کھجوریں کھاتے تھے. کھجور تو فل کارب ہی کارب ہے, کھجور کھاتے تھے, اس سے تسلی ہو جاتی تھی ان کو, پھر نہیں کھایا. ہم لوگ کیسے کھاتے ہیں؟ پہلے صبح اٹھ کے حکیم صاحب نے کہا یہ چیز کھانی ہے آپ نے, نہار منہ 1 سیب کھانا ہے. پہلے نہار منہ 1 سیب کھایا, پھر اتنے بادام کھائے, پھر اتنے انڈے کھائے, پھر اس کے بعد ناشتہ بعد میں ہوگا. پھر ناشتے میں 2 پراٹھے کھائے. ڈاکٹروں نے کہا مکھن بہت ضروری ہے صحت کے لیے, مکھن کھایا, ملائی کھائی, دیسی گھی بھی کھایا, یہ بھی کھایا, وہ بھی کھایا. پھر آفس گئے, وہاں چائے کے ساتھ بسکٹ کھائے. پھر وہاں سے آئے, لنچ کھایا. لنچ کے بعد کڑک چائے پی. چائے تو کھانے کا بیڑا غرق کر دیتی ہے, ایسی ایسیڈیٹی فوراً شروع پینی ہے تو 2-4 گھنٹے بعد پیو, اسی وقت پھر گھر آ کے چائے پی. پھر اس کے بعد 12 بجے شادی میں گئے, بریانی, جو کوکنگ آئل والی بریانی نا, جو ڈیزل میں پکتی ہے, وہ رات کو 12:30 بجے وہ کھانا کھلا تھا, اور نان کے ساتھ قورمہ, نان, روٹی بھی نہیں, نان, وہ پھوڑ پھاڑ کے آئے اور سو گئے. یہ روٹین چل رہی ہے 40 سال سے. اور کہنے پتہ نہیں شوگر کیوں ہو گئی ہے, وزن کیوں نہیں گھٹ رہا, میں اتنا پرہیز کر رہا ہوں, میں واکنگ بھی کرتا ہوں. واکنگ کیا کر رہا ہے بھائی تو یہ تو حرام ہے بھائی. یہ تو در مختار ایک فقہ کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر جس لقمے کے بعد آپ کو پتا ہو نا کہ اب یہ مزید لقمہ میں نے کھایا, اب یہ فائدہ نہیں دے گا, یہ نقصان نہیں دے گا, ان کی رائے یہ تھی کہ یہ لقمہ حرام ہے کیونکہ یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا. تو خدا کی قسم, صحت سے بڑی دنیاوی نعمتوں میں نا, صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیاوی نعمتوں میں.